میرا خیال ہے ہم بہت ناانصافی کرتے ہیں کہ ہم جو بھی پاکستان میں کرائسس ہوتا ہے اس کی ذمہ داری صرف پولیٹیکل پارٹیز پہ، پولیٹیکل ایکٹرز پہ ڈال دیتے ہیں، جبکہ جیسے صافی صاحب نے بھی بات کی، جو ایک چیز کنٹینیوٹی کے ساتھ چل رہی ہے پاکستان میں، وہ یہ دو پولیٹیکل فیملیز نہیں ہیں، وہ ایک اور فورس ہے، آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ لیکن ایسا تجزیہ جس میں اس کا ذکر نہ ہو، میں اس تجزیے کو کس طرح سیریسلی لوں؟ ہم اگر جمہوریت کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مشرف صاحب کا دور سب سے بہتر تھا جس میں جمہوریت نہیں تھی، تو اس کا مطلب ہے آپ کی جو اسیسمنٹ کی یارڈ سٹک ہے وہ کچھ اور ہے، وہ جمہوریت تو نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ پریکٹیکل چیزوں پہ بھی بات کریں علینا، مشرف صاحب کے وقت میں پاکستان میں بدترین انسانی حقوق کی وائلیشنز ہوئیں۔ اب ہم جبری گمشدگی کی بات کرتے ہیں، وہ پاکستان میں سب سے زیادہ انہوں نے کس وقت میں زیادہ رپورٹ ہونا شروع ہوئی، وہ مشرف صاحب کے ٹائم پہ شروع ہوئی، اور بہت فخر سے بات کرتے تھے کہ کس طرح پاکستان میں لوگوں کو جبری طور پہ گمشدہ کر کے اور ممالک بھیج دیا جاتا تھا۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس طرح وہ وقت انسانی حقوق کے پرسپیکٹو سے بہتر تھا۔ دوسری آپ بات کر لیں پاکستان میں دہشت گردی، مشرف صاحب جب گئے اس طاقت سے، پاور سے، اس ملک میں دہشت گردی کی کیا سچویشن تھی اور 2018 میں دہشت گردی کی کیا سچویشن تھی، آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیں۔ 2008 میں جب مشرف صاحب گئے تو لوڈ شیڈنگ کی کیا سچویشن تھی، 2018 میں لوڈ شیڈنگ کی کیا سچویشن تھی، آپ کمپیریزن کر کے دیکھ لیں۔ بہت سے آپ کی جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ ہمیں بہتری نظر آئی جو اگلے 10 سال تھے مشرف صاحب کے بعد۔ تو ایک یہ طرح سے ہماری مت ہے کہ مشرف صاحب تو اس ملک کو دودھ کی نہریں بہہ رہی تھیں، ہر کوئی خوشحال تھا۔ شاید کچھ سال ایسا ہوا ہو کیونکہ پاکستان کو بہت زیادہ ملٹری ایڈ ملی، لیکن اس کے بعد جس طرح ہم نے دیکھا ایمرجنسی لگی، لائرز موومنٹ ہوئی، کس طرح میڈیا کو ٹریٹ کیا گیا۔ عمران خان صاحب سب کے چہیتے ابھی بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے مشرف صاحب کے ٹائم پہ ان کو بھی جیل جو ہے وہ ڈالا گیا۔ تو یہ کہنا کہ اس وقت بہت زیادہ آزادی تھی، انصاف تھا، یہ غلط ہے۔ دوسرا، اگر آپ دو سیاسی خاندانوں کی بات کرتے ہیں تو چلے 2018 میں ایک اور جماعت آ گئی پاور میں، وہ 3-4 سال اس نے حکومت کی، تو کیا تبدیلی علینا آپ کو نظر آئی ان 3-4 سالوں میں؟ مسئلہ یہ ہے اگر آپ سسٹمک ایشوز، انسٹیٹیوشنل ایشوز جو اس ملک کو فیس جو یہ کرتے ہیں، جو بھی حکومت آتی ہے اس کو نہیں دیکھیں گے تو پھر تو یہ نام ہی ہے نا۔ آپ پھر کہیں مجھے بتائیں کہ کیا وہ دو سیاسی جماعتیں آپ نے وائپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن کیا آپ نے پاکستان کو بنایا؟ کیا پاکستان بن گیا سوئٹزرلینڈ؟ کیا پاکستان بن گیا جرمنی جو آپ بنانا چاہتے تھے ان 3-4 سالوں میں؟ ایشو بائی اینڈ لارج یہ ہے علینا کہ آپ جب ایک کنٹینیوٹی سے 2008 میں ہم نے دیکھا ایک حکومت آئی، ڈیموکریٹک طریقے سے آئی، پوری جمہوریت مجھے نہیں معلوم دنیا کے کس ملک میں ہے جہاں آپ کہیں 100% ڈیموکریسی ہے۔ ڈیموکریسی کا کرائسس تو دنیا بھر میں چل رہا ہے، لیکن ایک بیسک چیز تو ہے نا کہ آپ ووٹ سے آتے ہیں۔ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، ہم نے دیکھا کہ ایک جو 18ویں ترمیم ہے ایک بہت بڑی چیز تھی نا، ایک سروس تھی جمہوریت کے لیے اس ملک میں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا 2013 سے 18 کے بیچ میں بھی ایک کنٹینیوٹی نظر آئی، ایک مور اور لیس ساتھ مل کے کچھ کی ایشوز پہ پولیٹیکل پارٹیز چل رہی تھیں۔ اس میں آپ نے پروجیکٹ عمران خان کے بعد آپ نے اس میں ایک جو ہے ایک سٹاپ، آپ نے اس پہ ایک رکاوٹ ڈالی، آپ نے اس کو روکا، اور اب اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کچھ ہی مہینوں میں وہ جو سب پرابلمز کھڑی آپ نے کی وہ ریزالو ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہوتا۔ ہماری جو آپ اکانومی کی بات کر رہی ہیں، سوسائٹی کی بات کر رہی ہیں، ڈیموکریسی کی بات کر رہی ہیں، اس کو واپس پٹری پہ چلنے میں بہت سال لگ جائیں گے۔ تو یہی پاکستان میں ہوتا ہے، جب ہم بہتری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کوئی اور پروجیکٹ لانچ کر دیا جاتا ہے اور وہ ہمیں واپس کئی ڈیکیڈز جو ہے وہ لے جاتا ہے اور پھر سے وہاں سے ہم شروع کر لیتے ہیں۔ تو جب ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں فیکٹرز، میرا خیال ہے اس میں سیاسی خاندان، سیاسی جماعتیں تو بہت نیچے آتی ہیں لینا، اور بہت ہمارے یہاں پہ پلیئرز ہیں جن کو زیادہ ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔